بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات۔ والنازعاتی غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان سختی سے نکالتے ہیں۔ والنازعاتی غرقا، اس کا لفظی معنی ہے قسم ہے زور سے اور سختی سے کھینچنے والوں کی، لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے کہ ان فرشتوں کی قسم مراد ہے جو کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں، یعنی جو کافر ہے ان کی جان کس طرح سے نکالی جاتی ہے؟ سختی سے نکالی جاتی ہے۔ اور جیسے کوئی چیز بند ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا ڈھکن کھول دیا جائے اور آرام سے، مان لو پانی ہے، بوتل میں پانی ہے یا ناریل پانی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو کاٹ کے اور اس کا پانی نکال لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو پانی کیسے نکالا جائے، نہ تو اس کو کھولا جائے نہ کچھ کیا جائے، اس کو پیٹ پیٹ کے، تو سوچو کیا حالت ہوگی۔ تو کافر کی جان کیسے نکالی جاتی ہے؟ سمجھو اسی طرح سختی سے نکالی جاتی ہے، جیسے جسم میں کیا کہتے ہیں جو روح ہے وہ کس طرح ہے، بالکل جیسے آٹے میں پانی گندھا ہوا ہوتا ہے، تو سوچو ہاں رگ رگ میں، تو اس کو کس طرح سے بیچ بیچ کے نکالنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آرام سے نکالنا۔ تو جو کیا کہتے ہیں کافر ہے اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ سختی سے۔ والنازعاتی غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان سختی سے نکالتے ہیں۔ والناشطاتی نشطا، اور قسم ہے تیزی سے، اور قسم ہے جو جان آرام سے نکالتے ہیں، یعنی کہ والناشطاتی نشطا، جو بند کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بند کھول دیتے ہیں، یعنی کہ ایک چیز بند تھی اسے کھول دی، ڈھکن کھولا پانی آرام سے نکل گیا، تو کون سی سچویشن ہے وہ زیادہ اچھی ہے؟ کیفیت کون سی زیادہ اچھی ہے؟ آسانی والی ہے نا۔ تو کافر کی روح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جب اس کی روح کو آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے یہ روح گزرتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کس ناپاک کی روح ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں شخص کا بیٹا ہے، یہاں اس کے تمام برے ناموں اور لقبوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے دنیا میں اس کو مخاطب کیا جاتا تھا، یعنی کوئی شرابی تھا یا جھوٹا تھا یا دھوکے باز تھا یا جو بھی تھا، اس کو ان ناموں سے پکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو لے کر فرشتے آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط، یعنی نہیں کھولے جاتے کافروں کے لیے دروازے آسمانوں کے، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں جب تک کہ داخل نہ ہو اونٹ سوئی کے ناکے میں، یعنی ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ پھر خداوند تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کے نامہ اعمال کو سجین میں رکھ دو، پھر اس کی روح پھینک دی جائے گی، پھر ڈالی جاتی ہے روح جسم میں، اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور پھر سوال جواب کی تفصیلات وغیرہ ہوتی ہے، یعنی پہلے تو آسمان میں لے جائی جاتی ہے، پھر اگر کافر ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے لیے دروازے آسمان کے نہیں کھولے جاتے۔ اب سوچو کتنی بے عزتی کی بات ہے، ہم کسی کے گھر بھی جائیں اور وہ دروازہ نہ کھولے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، یا کوئی ہم کسی سے فون پر ہی کہیں کہ ہم آئیں گے، آ جائیں یا آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں مت آؤ، تو ہم مت آؤ بھی نہیں یا کچھ ایسے کہتے، پھر بھی ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ہم تو نہیں آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں نا آج نہیں کل آنا، کوئی یہ بھی کہہ دے یا شام کو آنا، تو اس میں کہیں گے اب بس آ ہی نہیں رہے، اتنا برا لگتا ہے ہمیں تو، لیکن اس وقت کتنا برا لگے گا جب کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا، ایک تو ویسے پیٹ پیٹ کے نکالی جائے گی روح، ٹھیک ہے، یہ بھی کم بات ہے کہ مار مار کے نافرمان کی روح نکالی جائے گی، اس کے بعد اس کو پھر آسمان پہ لے جایا جائے گا تو دروازے ہی نہیں کھولے جائے گا، پھر وہیں سے نیچے پھینک دیا جائے گا، پھر روح بھی وہیں قبر میں آئے گی، پھر سوال جواب ہوں گے قبر میں، وہ تو ایک الگ کیفیت ہوگی جو قبر میں سوال جواب ہوں گے کہ کس طرح سے اس کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح والناشطاتی نشطا، جو مومن کی روح ہے وہ کیسے نکالی جاتی ہے؟ آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، یعنی قسم ہے آسانی کے ساتھ کھول دینے والوں کی، مراد اس سے وہ فرشتے ہیں کہ جو اہل ایمان کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، وہ نیکیوں کی روح کی جو گرہ جسم سے لگی ہوئی ہوگی وہ کھول دی جاتی ہے، اور ان کی روح کا جسم سے جدا ہونا ان کے لیے ایسا ہی آسان ہو جاتا ہے جیسے کوئی گرہ کھل گئی۔ جانیں نکالتے وقت فرشتوں کا رویہ الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے،
جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اللہ سے بغاوت اور سرکشی کرتے رہے، جنہوں نے اس کے احسانات اور خالقیت اور ربوبیت کو نہیں پہچانا، اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کو نہیں مانا، اس کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے اور پھر زندگی بھر اپنے نفس یا اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی پیروی میں لگے رہے، تو ان کی روح نکالتے وقت اللہ کے یہ کارندے یعنی فرشتے ان کے ساتھ نہایت سختی اور ذلت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور مومن کے لیے کیا ہے کہ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی قبض کی ہوئی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے وہ روح گزرتی ہے، وہ جماعت یہی کہتی ہے کہ کون ہے یہ پاک روح؟ وہ فرشتے اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، یعنی اس کے وہ بہترین نام اور لقب بتاتے ہیں جو دنیا میں اس مومن کے ذکر کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ فرشتے آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، یعنی جو آسمان ہمیں دنیا سے نظر آتا ہے اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ اسی طرح ہر آسمان کے دروازے پر ہوتا ہے اور دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی کتنا اچھا وہ سین ہوتا ہے کہ ہر آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں۔ جیسے کسی کا ویلکم ہوتا ہے نا، جیسے آج کل وہ شادیوں میں دکھاتے ہیں کہ وہ دولہا دلہن کی انٹری ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ مبارک ہو، تو اسی طرح فرشتے جنت کی مبارکباد۔ اب دیکھو شادی میں ایک سین کو کرنے کے لیے کتنے لاکھوں کروڑ روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، اور وہاں جو یہ سین ہوگا اتنا مطلب یہ دنیا سے نکل کے وہاں انسان چاہے گا کہ آرام کی جگہ مل جائے، تو وہاں یہ سین ہوگا کہ فرشتے، اللہ کی کتنی پیاری مخلوق، وہ فرشتے ساتھ ساتھ ہوئیں گے۔ جیسے نا انٹری ہوتی ہے تو سب سوچتے ہیں دولہا دلہن کے ہم بھی ساتھ چلیں، کہیں ہم بھی آ جائیں، تو ان کے پیچھے بھی کچھ پبلک چلتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہم ایسا سوچ دنیا آخرت سے تو کمپیئر کر نہیں سکتے، لیکن ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے موسٹ ویلکم کیا جائے گا مومن کی روح کا، جس کے اندر ایمان ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، ٹھیک ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہوگا، تو بہت اچھے طریقے سے اس کا سواگت کیا جائے گا۔ تو مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی روح کو ساتوں میں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے نام اعمال کو مقام علیین میں رکھو اور اس کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ، یعنی اس کے جسم میں جو مدفون ہے لوٹا دو۔ میں نے زمین ہی سے جسموں کو پیدا کیا ہے اور زمین ہی میں ان کو واپس بھیجتا ہوں اور زمین ہی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روح کو پھر اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور پھر آگے سوال جواب ہوتے ہیں، پھر یعنی مومن کی روح بھی جاتی ہے واپسی قبر میں اور کافر کی بھی روح کافر کی پھینکی جاتی ہے۔ لیکن جو مومن کی روح ہے جب قبر میں سوال جواب کے لیے واپس لائی جاتی ہیں تو وہ ٹھیک جواب دیتی ہیں، تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ اور جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو جس سے اس کو قبر میں جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہو، اور پھر اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جائے، یعنی جہاں تک نظر جائے اس کی قبر کو جنت بنا دیا جاتا ہے۔ اور جو اس کی روح ہوتی ہے کافر کی، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کافر جب قبر میں فرشتوں کے سوال جواب صحیح نہیں دیتا تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا فرش کر دو، ایک دروازہ جہنم کی جانب اس کے لیے کھول دو، چنانچہ جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا اور جہنم کی گرم ہوا اور گرمی اس کو پہنچے گی اور اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جائیں گی۔ الغرض روحوں کے متعلق ثواب کا حکم ہو یا عذاب کا، اس امر کی تدبیر فرشتے کرتے ہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تو دونوں کے ساتھ بتا دیا کہ کس طرح ہوگا۔ ابھی دیکھو نا قبر میں جو سوال جواب ہوں گے وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے کہ جو سوال پوچھا جائے گا، کیا کیا سوال پوچھے جائیں گے، من ربو کا، ما دینو کا اور من نبیو کا، تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے۔ تو ہم رب کو کیا بتائیں گے جب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ اللہ۔ لیکن جو اللہ کی نہیں مانتا ہوگا، جو اللہ کے حکم پر نہیں چلتا ہوگا، تو پھر وہ اللہ نہیں کہے گا،
وہ جو جس کی مانتا ہوگا وہ شخص، مان لو اپنی مرضی کرتا ہے یا پڑوسیوں کو دیکھ کے کچھ کرتا ہے، جو رشتہ دار چاہتے ہیں وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم تو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے، تو پھر وہ انہی کا انعام لے گا جس کی مانتا ہوگا نا، کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جائے، پالنے والا الہ۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ کی تو بات مانی جانی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے تو اس ایک سوال کے جواب میں اللہ نہ کرے ہم فیل نہ ہو جائے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یہ اللہ نے اس کو کرنے سے، ہمارے نبی نے کرنے سے اس کو منع کیا ہے۔ کچھ بھی کام کرتے ہوئے ایک بار ہم یہ ضرور سوچ لیں کہ قبر میں مجھ سے سوال پوچھا جائے گا، اور پھر من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو ہم کیا بتائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر ہم سنتوں پہ چلتے ہوں گے، سب کام نبی کے مطابق کیے ہوں گے، تو پھر نبی کا نام لے لیں گے، نہیں تو پھر کہہ دیں گے بھائی میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اب اور ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو دین کیا ہے ہمارا؟ اسلام مطلب دین کسے کہتے ہیں؟ پہلے بتاؤ دین ہوتا کیا ہے؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو واقعی ہماری زندگی اسلام کے طریقے پہ گزر رہی ہے اسلام کے طریقے پہ، کہ ہمیں کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے شادیاں کرنی ہیں، کیسے بازار میں جانا ہے، کس طرح سے کیا کیا کام کرنا ہے، پتہ ہے کیا اسلام میں کیا ہے؟ ہمارا دین کس کے حساب سے گزر رہا ہے؟ حقیقت میں بتائیں کس کے حساب سے گزر رہا ہے؟ ہماری زندگی کس کے مطابق گزر رہی ہے؟ دنیا کے مطابق، جیسے جس کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کی کوئی چیز اچھی لگ گئی، کسی کے کپڑے اچھے لگ گئے، کسی کا کچھ اچھا لگ گیا، کسی کا کوئی سٹائل اچھا لگ گیا، ہے نا، کچھ ٹی وی میں سے پسند کر لیا، کچھ رشتہ داروں کا دیکھ لیا، کچھ ایسے، کسی کا کوئی لباس، چاہے وہ لباس سنت طریقے پہ ہے یا نہیں، ہمیں بس وہ پسند آ گیا، تو ہماری زندگی اس طریقے پہ گزر رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے کھانے، کچھ بھی کھانا ہمیں پسند آ گیا، یا اس کی پریزنٹیشن اچھی ہے، یا اس کو وہ دیکھنے میں، چاہے اس کے اندر کچھ بھی نیوٹریشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمارے نبی نے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی سب کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھائیں گے، ہے نا، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، سب برتھ ڈے منا رہے ہیں تو ہم بھی بنائیں گے۔ تو ہماری زندگی جو یہ 3 سوال ہیں، اور تینوں سوال کے جواب میں اگر نہیں دیے جواب، کیونکہ زندگی نہیں گزر رہی دین پہ، تو فیل ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ قبر کو تنگ کر دیا جائے گا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائیں۔ ابھی دیکھو بستر پہ ہم اگر سوئے اور جنازے میں کوئی پاس میں ہو تو کیا کہتے ہیں؟ دور ہو جاؤ۔ تو بہت مشکل وقت ہے، یہ زندگی جو گزر رہی ہے آسان ہے، آگے جو سمے آنے والا ہے نا، جب موت کا فرشتہ آگے کھڑا ہوگا تو مشکل اور مشکل ہے، پھر قبر میں جو جائیں گے وہ مشکل، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیرتے ہوئے چلتے ہوئے فرشتوں کی، ہے نا، قسم ہے تیزی سے تیرنے والوں کی، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح نکال کر زمین سے آسمان کی طرف اس طرح جلدی اور سہولت سے چلتے ہیں گویا وہ تیرتے ہوئے چل رہا ہے۔ یعنی جب کوئی چیز بہت تیزی سے چلتی ہے تو کیسی نظر آتی ہے؟ مان لو وہ جو حرم شریف میں وہ جو طواف کرتے ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا تیزی سے چلا دیا جائے تو کیسے لگتا ہے؟ جیسے تیر رہے ہیں، جیسے کوئی پانی سا ہو تیر رہا ہے، تو ویسے وہ تیرتے نہیں ہیں، مطلب وہ اتنی تیزی سے کام کرتے ہیں، اللہ کا جو بھی انہیں حکم ملتا ہے نا اتنی تیزی سے کرتے ہیں کہ جیسے تیرتے ہوئے کر رہے ہیں، کوئی بھی حکم ملتا ہے۔ اور فالسابقات سبقا، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے کرتے ہیں، جو بھی حکم ملا تیزی سے کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کریں گے، اچھا کریں گے جب کریں گے، شادی کے بعد کریں گے، بچے ہو جائیں تب کریں گے، بچوں کی شادی ہو جائے جب کریں گے، لیکن فرشتے سبقت کے سب سے پہلے میں کروں، سابقاتی سبقہ میں کہ میں سب سے پہلے کر لوں، یہ نہیں کہتے چلو میں نہیں تم کر لو، نہیں، وہ کہتے میں کر لوں، مجھے کرنا ہے۔ فالمدبرات امرا، اور ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی امر کیا ہے؟ اللہ کا حکم، جو بھی اللہ کا حکم ملتا ہے اس کو کیسے کرتے ہیں؟ تدبر کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی تدبیر کرتے ہیں، جیسے ہمیں جیسے حکم ملا ہے کہ نماز کا، تو ہم نماز ایسے اپنی مرضی سے پڑھ لیں گے، جو ہمارے پیارے نبی نے وقت بتایا،
ٹھیک ہے. اور جو شرطیں بتائیں نماز کی کہ ہمارا جسم بھی پاک، ہماری جگہ بھی پاک، اور وضو کی جو ہے کہ وضو بھی کرنا ہے، تو وہ سب جیسے نبی نے بتایا بالکل ویسے ہی. تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ جیسے اللہ نے بتایا اسی طریقے پہ کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے. تو ہم نماز تو چلو پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی جیسی تیسی جیسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن باقی سب کام ہم کیسے کر رہے ہیں؟ کیا بھاگ کے دوڑ کے کر رہے ہیں؟ یا اللہ کا حکم ہے کہ خرچ کرو تو ہم بہت خرچ کرنے والے ہوں کہ خرچ کر رہے ہیں، یا مدد کر رہے ہیں کسی غریب کی مدد کے لیے بھاگ کے جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا تیزی سے بھاگ کے کیا کام کرتے ہیں؟ دنیاوی کام زیادہ تیزی سے ہوتے ہیں. دنیا کے کام جس میں ہمیں شوق ہے وہی کام ہم. لیکن فرشتے تو ان سب کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ یہ پانچوں قسمیں کھا کر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اور مرنے کے بعد سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور سب سے حساب لیا جائے گا. اگر موت یقینی ہے تو قیامت بھی ایسے ہی یقینی ہے. یہ موت قیامت کا ایک دروازہ ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی تو قیامت برپا ہو گئی. دیکھو موت کیا ہے؟ موت آ گئی تو یعنی قیامت کا دروازہ ہے. اس وقت اٹھنے کے لیے، جیسے دنیا میں آنے کے لیے ماں کے پیٹ میں آنا پڑتا ہے، اسی لیے اس وقت اٹھنے کے لیے زمین کے پیٹ میں جانا ضروری ہے، مرنا ضروری ہے. پھر زمین کے پیٹ میں جائیں گے، پھر وہاں سے اٹھائے جائیں گے. اس لیے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی. یعنی وہ جو زلزلہ ہوگا نا، وہ کیسا ہوگا کہ قیامت جب آئے گی تو وہ کیسا ہولناک اور سخت وقت ہوگا کہ قرآن کریم میں قیامت کی ہولناکی کا منظر الگ الگ انداز سے پیش کیا گیا ہے. کہیں سورج چاند کے ٹکرائے جانے کا ذکر ہے، کہیں ستاروں کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، کہیں پہاڑوں کے ریزہ ہو کر دھنی ہوئی اون کی طرح اڑ جانے کا بیان ہے، کہیں زمین کو بری طرح ہلا ڈالنے کا نقشہ سامنے رکھا گیا ہے. دراصل انسانوں کو اس ہولناک منظر کا کچھ نہ کچھ تصور دینے کے لیے، ورنہ واقعتاً اس دن جو کچھ ہوگا اس کا پورا تصور انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا. یعنی جتنی بھی زمین پہ تباہیاں ہو رہی ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ سین ہوگا. ہمیں جو بتایا جا رہا ہے نا، یہ تو صرف بتایا جا رہا ہے، دیکھ تو رہا نہیں ہے کچھ. ہمیں جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں زمین پہ کہ کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں زلزلہ آ رہے ہیں، کہیں زمین پھٹ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ جو دن ہوگا اس سے کہیں بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ ہم نے پہاڑوں کو اس طرح سے اتنا شدید زلزلہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ پہاڑ بھی کیا بن جائے، ریزہ ہو جائے، اور پھر ان کی ڈسٹ اڑ کے ایسی ہوا میں پھیلے، کیا کہتے ہیں روئی جیسے اڑتی ہے، اتنے ہلکے ہو جائے. تو ہلکے تو جب ہی ہوں گے جب وہ ڈسٹ بنیں گے، اور سب نیز تو نابود ہو جائے گا. تو یہاں پر ان آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تو سور پھونکنے سے جس کی آواز رفتہ بلند اور سخت ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ بجلی کی کڑک کی طرح ہو جائے گی، تو زمین اور پہاڑ وغیرہ جو اس میں ہیں سب لرزنے اور کانپنے لگیں گے، اور شدید زلزلہ آئے گا، اور یہ زمین اور آسمان اور حیوان اور انسان، تمام کائنات سب نیز تو نابود ہو جائیں گے. یعنی جو زلزلہ آئے گا نا، اور ایک کے پیچھے ایک آئے گا. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، تتبعها یعنی اس کے پیچھے آئے گا، اس کی اتباع کرے گا رادفہ، اس کے پیچھے آنے والا. یعنی پہلے ایک زلزلہ ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا تو دوسرا آئے گا، دوسرا تیسرا، لگاتار زلزلے آتے جیسے مکسی گھومتی ہے نا، کنٹینیو ایک دم ایسے. قلوب یومئذ واجفہ، اور دل بھی کیا ہو رہے ہوں گے اس دن؟ بہت سے دل اس دن زور سے دھڑک رہے ہوں گے. مطلب زمین تو ہو ہی رہی ہوگی، شدید اضطراب، اور دلوں میں بھی کیا ہوگا؟ شدید بے چینی، دل بھی دھڑک رہے ہوں گے تیزی سے. ابصارھا خاشعہ، اور نگاہیں کیسی ہوں گی اس دن؟ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی. تو پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، پھر سب دوبارہ زندہ ہوں گے. اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان اولین اور آخرین دوبارہ پیدا کر کے کھڑے کیے جائیں گے. اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی، تتبعها الرادفہ، جس کے پیچھے آئے گا، آنے والی چیز پیچھے آ جائے گی. یعنی جس کے بعد ایک کے پیچھے آنے والی چیز آ جائے گی، یعنی کہ پیچھے اس کے اتباع کرے گا. کیا اتباع کرے گا؟ اس کے زلزلہ، ایک کے پیچھے ایک زلزلہ آئے گا، تیزی سے آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، دل اس روز
دھڑک رہے ہوں گے، بہت تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے، دلوں میں بھی ایک طرح سے زلزلے جیسی کیفیت ہی ہوگی. ابصارها خاشعہ، اور نگاہیں اس روز جھکی ہوئی ہوں گی. یعنی اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان اولین اور آخرین دوبارہ پیدا کر کے کھڑے کیے جائیں گے. اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسان اسی شکل میں پیدا ہوں گے جیسے کہ بطن مادر سے برہنہ تن پیدا ہوئے تھے، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے. مگر شدت اور ہول و خوف کے سبب سب کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہوں گی اور کوئی شخص کسی کی شرمگاہ پر نظر نہ ڈال سکے گا. اگر ڈالے گا بھی تو بچوں کی طرح اس وقت دوائی شہوت سے خالی ہوگا. سب کو حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا. اس وقت جن لوگوں نے دنیا میں قیامت کا انکار کیا تھا اور وہاں کے لیے سامان نہ کیا تھا اور بدعمالیوں میں اپنی دنیاوی زندگی بیکار کر دی تھی، ان کے دلوں میں اس وقت عذاب الہی کے خوف سے دھڑک رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں ندامت اور شرمندگی سے نیچی ہوں گی. یعنی ہم زبان سے تو انکار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن عمل سے انکار کر رہے ہیں. اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم انکار ہی کر رہے ہیں نا. پھر اگر ہمیں یقین ہو کہ واقعی ہمیں مرنا ہے تو پھر ہم یہاں سے وہاں کی تیاری شروع کر دیں کہ بھائی جانا ہے. جب ہمیں شادی میں جانا ہوتا ہے تو تیاری کرتے ہیں نا، تو ہمیں یقین ہے کہ وہاں جانا ہے تو تیاری شروع کر دیں گے. اور اگر ہم نے تیاری شروع نہیں کی تو یعنی کہ ہم نے انکار کر دیا کہ کون جا رہا ہے جبکہ جب دیکھی جائے گی. جیسے یہ لوگ کہتے تھے، یہ کیا کہتے تھے؟ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کہ ہم پھر پہلی حالت میں واپسی ہوں گے جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے.